حرص کہتے کسے ہیں، لالچ کہتے کسے ہیں؟ تو ہمارے علماء نے بیان کیا کہ حرص کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز انسان کے پاس وہ چیز موجود ہے، وہ اس کی مزید طلب اس کے سینے میں رہنا، مزید اس کی طلب، اس کی چاہت اور اس کی کوشش انسان کے سینے میں رہنا، اور وہ مزید کا طلبگار رہے، اسے حرص کہتے ہیں۔ مثلا کسی انسان کے پاس مال ہے، وہ مال کا اور طلبگار ہے، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرص کا تعلق صرف مال سے ہے۔ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ حرص کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، حرص کا تعلق مکان سے بھی ہے، حرص کا تعلق لباس سے بھی ہے، حرص کا تعلق عزت سے بھی ہے، شہرت سے بھی ہے، منصب سے بھی ہے، عہدے سے بھی ہے۔ انسان کو مقام مل گیا لیکن وہ اور بڑے مقام کی طلب میں ہے، یہ بھی ایک طرح کا حرص ہے۔ انسان کو دنیا میں عزت مل گئی، وہ چاہتا ہے کہ اور میری عزت ہو جائے، وہ عزت کا طلبگار بن جائے، یہ بھی عزت کی حرص ہے۔ انسان کے پاس لباس ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں مزید اور اچھے لباس پہنوں اور عمدہ لباس پہنوں، تو یہ لباس کی حرص ہے۔ تو حرص کا تعلق صرف مال سے ہی نہیں ہے، حرص کا تعلق دیگر بہت سی چیزوں سے ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ حرص جو ہے یہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی، ہر حرص بری نہیں ہوتی، بلکہ بعض حرص اور لالچ ایسی بھی ہے جو اللہ اس کے رسول کے پاس پسندیدہ بھی ہے۔ جو اچھی بھی حرص ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ اچھے کاموں کی حرص رکھے گا تو وہ اچھی حرص کہلائے گی، برے کاموں کی حرص رکھے گا تو وہ بری حرص کہلائے گی۔ کوئی انسان شرابی ہے، شراب کی حرص اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی انسان سود خور ہے، مزید اور سود کھانا چاہتا ہے۔ کوئی انسان رشوت خور ہے، مزید رشوت لینا چاہتا ہے۔ کوئی انسان کے پاس وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، تو یہ حرص ہے، یہ گناہوں کا حریص ہے، یہ نافرمانی کا حریص ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسان نیکوکار ہے اور نیکیاں کرنا چاہتا ہے، یہ نیکیوں کا حریص ہے۔ نمازی ہے اور نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، روزے دار ہے اور روزے رکھنا چاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حج کیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن دل میں تمنا ہے کہ اور میں حج پر حج کرتا جاؤں۔ خیر کے کام، والدین کی خدمت کیا ہے اور کرنا چاہ رہا ہے، نیکی کے کام کرنا چاہ رہا ہے، خیرات کیا اور کرنا چاہ رہا ہے، سخاوت ہے اور سخاوت کرنا چاہ رہا ہے۔ تو نیک کاموں کی حرص رکھنا یہ پسندیدہ ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حرص بری نہیں ہوتی، اچھے کاموں کی حرص رکھو پسندیدہ ہو جاتی ہے، اور برے کاموں کی حرص رکھو گے تو یہ حرص ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ ایک حرص محمودہ ہے اور ایک حرص مذموم ہے، ناپسندیدہ حرص ہے۔ اب یہ دو حرص کی قسمیں ہوئی، ایک پسندیدہ ہوئی اور ایک ناپسندیدہ ہوئی۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم حدیث پاک حضور نے بیان کی۔ یہ جو میں نے دو قسمیں بیان کی ہے، یہ قسمیں میں نے خود سے بیان نہیں کی بلکہ حدیث رسول ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حریص ایسے ہیں جن کی حرص کبھی نہیں مٹتی، جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جن کا جی کبھی نہیں ختم ہوتا، وہ ہمیشہ اس کی طلب میں رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک، حضور نے فرمایا، ایک علم کا حریص ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اور جس کے پاس علم کی حرص ہے، وہ کبھی بھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں، وہ مزید اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک کتاب پڑھنے کے بعد دوسری کتاب، ایک مفہوم سمجھنے کے بعد دوسرا مفہوم، ایک مسئلہ سمجھنے کے بعد دوسرا مسئلہ۔ تو جو علم کا حریص ہے، فرمایا علم کا حریص جو ہے وہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ اس کی طلب میں رہتا ہے۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی حرص ہے، یہ پسندیدہ حرص ہے۔ اور دوسری حرص جو میرے آقا نے بیان فرمائی، جو آج بڑی شدت کے ساتھ عوام اور لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ حضور نے فرمایا، ایک تو
علم کا حریص ہے، دوسرا فرمایا دنیا کا حریص ہے۔ جو دنیا کا حریص ہے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ مزید اس کی طلب میں رہتا ہے۔ دنیا میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، منصب بھی ہے، عہدہ بھی ہے، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا جی نہیں بھرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اور مال حاصل کروں، اور دولت اکٹھی کروں، اور بڑے سے بڑے منصب پر پہنچوں، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچوں۔ یہ جو دنیا کا جو حریص ہے، حضور نے فرمایا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اور یاد رکھ لے، انسان جو دنیا کا حریص ہوتا ہے، حضور نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثلاثا۔ حضور کا فرمان ہے، تاجدار کائنات کا فرمان ہے، امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی بھر کر مال جمع ہو جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ ضرور تیسری وادی، مال سے بھری ہوئی وادی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھرتی سوائے مٹی کے، یعنی قبر میں جانے کے بعد دنیا کی ہرس، مال کی ہرس، دولت، عزت، شہرت، منصب، عہدہ، مقام و مرتبہ، یہ ساری جو ہرس، جو لالچ ہے، یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد جب قبر کے گڑھے میں رکھا جائے گا اور مٹی کو ڈالا جائے گا تب اس کی ہرس، اس کی دنیا کی طلب ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ میرے امتیوں، تم دنیا کے حریص نہ بنو، تم آخرت کے حریص بنو۔ تم دنیا کے لالچی نہ بنو، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کیا کرو۔ جو آخرت کا حریص بن جاتا ہے وہ اللہ والوں کے راستے پر چلتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کبھی دنیا کے حریص نہیں رہے، وہ آخرت کے حریص رہے، وہ جنت کے طلبگار رہے، وہ نیکیوں کے حریص رہے۔ اور مرتے مرتے بھی آپ نے واقعہ کربلا میں سماعت کیا، حسین اعظم شہید ہو رہے ہیں لیکن شہادت بھی سجدے کی حالت میں ہو رہی ہے۔ عثمان غنی شہید ہو رہے ہیں، دشمن گھیراؤ میں ہے اور تلواریں لے کر کھڑے ہیں، عثمان غنی شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ اللہ والے ہمیشہ نیکیوں کے حریص رہے، اعمال صالحہ کے حریص رہے، وہ دنیا کے کبھی حریص نہیں رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کربلا کے واقعے سے یہ درس حاصل کرے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور دنیا کے حرص و لالچ کو اپنے سینے سے نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حسین اعظم کے کربلا کے پیغام سے درس اور عبرتیں اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔